نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ ماہم اب بھی بے یقینی سے کبھی اس کے ہاتھ میں موجود فائل کو دیکھ رہی تھی، مگر سکندر کا چہرہ بالکل سپاٹ سا تھا۔ نہیں تو؟ اور تمہیں اتنی حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ تم تو یہی چاہتی تھی نا ماہم؟ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، دکھائیں مجھے پیپرز۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ ماہم نے جھپٹنے کے انداز میں اس کے ہاتھ میں موجود فائل کو لینے کی کوشش کی، جسے سکندر نے ہاتھ اونچا کر کے اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ ہاں، اب تو سائن کر دیے نا، پہلے دیکھنا چاہیے تھا تمہیں۔ اسے فائل کے لیے کوشش کرتے دیکھ کر سکندر نے اپنی بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے چھپایا تھا۔ ماہم کے چہرے پر پھیلی پریشانی اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ سکندر، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ پلیز کہہ دیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ماہم کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جس سے وہ یکسر بے خبر تھی، جبکہ سکندر دلچسپی سے اس کے چہرے کے پل پل بدلتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہی تو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ جو لڑکی سے نفرت کا اتنا اظہار کرتی ہے، کیا واقعی اس کی زندگی میں وہ کوئی اہمیت رکھتا ہے تھا، یا صرف ایک غصہ تھا، جھوٹا غصہ اس کا۔ تم ہی نے تو مجھ سے کہا تھا نا ماہم کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہو کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ماہم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے فائل جھپٹ کر پھاڑ ڈالے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اسے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اوہ ویل، یعنی کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ ہاں، رہنا چاہتی ہوں۔ گھبراہٹ کے مارے ماہم کی زبان سے یہ بات پھسل پڑی تھی۔ کیوں رہنا چاہتی ہو؟ حالانکہ تم اس شادی کے لیے راضی بھی نہیں تھی، تم جانتی ہو نا؟ ہاں بالکل، میں نہیں راضی تھی، لیکن میرے بابا کی خوشی اسی میں ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں نا۔ اس کے جواب پر سکندر نے ناپسندیدگی سے منہ بنایا۔ یہ وہ جواب نہیں چاہتا تھا جو وہ سننا چاہتا تھا۔ تو اس کا مطلب تم صرف اپنے بابا کی وجہ سے میرے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہوئی ہو؟ ہاں، ایسا ہی ہے، ماہم نے جواب دیا۔ تو سکندر بولا، ٹھیک ہے، تو پھر بھول جاؤ کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ ماہم کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں قید کر کے اس نے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ تو ماہم نے چونک کر سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ مسز ماہم سکندر، کہ میں صرف اپنے لیے جینا پسند کرتا ہوں۔ کسی کی خوشی دکھ کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں کسی کو زبردستی اپنا پابند بنانا پسند بھی نہیں کرتا۔ تو پھر آپ میری حفاظت کے لیے اور اس شادی کے لیے راضی کیوں ہوئے تھے؟ اس کے سینے سے لگی وہ بڑی مشکل سے بولی۔ تو سکندر نے کہا، کیونکہ تم صرف میری ہو، کل بھی تھی اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ اور رہی بات ان پیپرز کی، تو سو ڈونٹ وری ڈیئر وائف، یہ پراپرٹی کے پیپرز ہیں۔ سکندر کی عادت نہیں کہ محنت سے حاصل کی گئی چیز کو اتنی آزادی سے گنوا دینا۔ اور تمہارا معاملہ تو بالکل الگ ہے۔ تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو، یہ دھیرے دھیرے احساس ہو جائے گا تمہیں۔ اسے یوں حیران کھڑا چھوڑ کر وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بھابھی؟ تھوڑی دیر بعد کسی عورت کی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی لانگ شرٹ پر جینز پہنے گود میں گول مٹول بچے کو لیے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہم نے انجان نظروں سے اسے دیکھا۔ ذہن پر کافی زور ڈالنے کے باوجود بھی وہ اس لڑکی کو پہچان نہیں پائی تھی۔ زیادہ حیران مت ہوں بھابھی، ہم تو پہلی بار مل رہے ہیں، حالانکہ میں آپ کے بارے میں ہمیشہ سے سنتی آئی ہوں۔ احمد اب دروازے سے ہٹ کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ اپنائیت تھی۔ سوری، بٹ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ماہم شرمندگی سے بولی اور ہاتھ بڑھا کر اس کی گود میں موجود اس گول مٹول سے بچے کے گال کو نرمی سے چھوا۔ ماہم کو بچے بہت پسند تھے۔ ارے بھابھی، آپ نہیں، تم کہیں مجھے۔ میں آئمہ ہوں، سکندر بھائی کی چھوٹی بہن اور آپ کی اکلوتی نند، اور یہ چھوٹے سرکار میرے صاحبزادے ہیں۔ آئمہ تو شاید بولنے کی بہت شوقین تھی اور ہر کسی سے آسانی سے گھل مل جانے والی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ سکندر کی بہن اس سے بالکل الگ تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا بیٹا ہے تمہارا، کیا نام ہے اس کا؟ ماہم نے دوبارہ اس بچے کے گال کو چھیڑتے ہوئے پوچھا، تو وہ مسکرا دیا تھا۔ جہانگیر، بھائی نے رکھا ہے اس کا نام جہانگیر۔ نائس نیم، اینڈ سوری کہ تم کل رات مجھ سے ملنے آئی اور میں
مجھے سکندر نے بتایا تھا تمہارے بارے میں۔ ماہم مزید شرمندہ ہوتے ہوئے بولی تو آئمہ نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، میں بھی اپنی رخصتی کے وقت بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے بھائی نے اگلے دن مجھے رخصت کیا تھا۔ وہ اپنی شادی کی بات یاد کر کے کھلائی، جبکہ اس کی بات سن کر ماہم کو دل ہی دل میں سکندر پر شدید غصہ آیا تھا۔ اچھا چلیں، میں آپ کو یہاں سے لینے آئی تھی۔ بھائی ہم لوگوں کو ڈائننگ ٹیبل پر ویٹ کر رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئی، دل میں یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ سکندر سے یہ بدلہ ضرور لے گی، پہلے صبح والی بات کا اور پھر اب رخصتی کی بات پر وہ اس سے سارے بدلے لے گی۔ سکندر سکندر سکندر، جینا حرام کر دیا ہے اس سکندر کے بچے نے۔ اخبار کے پہلے صفحے پر موجود سکندر کی شادی کی خبر پڑھ کر وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اور تم لوگ، ایک کام بھی تم لوگوں سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا، ایک لڑکی کا پتہ نہیں لگا پائے اور وہاں وہ سکندر اس لڑکی سے شادی بھی کر بیٹھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ مجھ سے 2 قدم آگے نکل گیا، صرف اور صرف تم جیسے نکمے لوگوں کی وجہ سے۔ اپنے غصے بھری نظروں سے اس نے ایک نظر اپنے ان آدمیوں کو دیکھا جو پرسنالٹی سے گنڈے کم اور دھرتی کا بوجھ زیادہ لگ رہے تھے۔ باس، ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ جیسا کہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے ہمت کر کے منہ کھولا تو وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے کان کی پیک سے بھرے منہ پر جڑ دیا تھا۔ صرف ٹھونسنے کا کام تم لوگوں سے ڈھنگ سے ہوتا ہے۔ سکندر صحیح کہتا ہے کہ میں نے گنڈوں کی نہیں بلکہ گدھوں کی فوج پال رکھی ہے جو ہر وقت کھانے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ باس، اب ایسا بھی نہیں، ہم بہت کام بھی کرتے ہیں۔ اچھا، کیا کام کیا اب تک؟ کوئی ایسا کام بتاؤ جو میرے لیے فائدے کے لیے کیا ہو۔ باس، سکندر کو گولی ہم نے ہی ماری تھی، آپ شاید بھول رہے ہیں یہ باس۔ ہاں تو کیا تمہاری گولی سے وہ مر گیا گدھے کہیں کے؟ اگر وہ اس دن مر جاتا تو آج اس لڑکی کی ساری پراپرٹی میرے پاس ہوتی۔ کتنے سال سے میں اس پراپرٹی کو حاصل کرنے کے سپنے دیکھ رہا ہوں، یہ تم لوگوں کو نہیں پتا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے بھائی اور بھاویج تک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے چہرے پر یہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ والی بے رحمی کا تاثر پھیل گیا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا باس، آپ کا بھائی تھا بہت ذہین، اپنی ساری پراپرٹی اس چھوٹی بچی کے نام کر گیا۔ اس کا ایک دوسرا آدمی یہ بات کہنے لگا تو نبیل شرازی بولا، ہاں کہہ تو بالکل ٹھیک رہا ہے، تھا تو وہ بہت ذہین، اتنی بڑی پراپرٹی اکیلے بنا لی، کیا تھا اگر مجھے ذرا سا حصہ دے دیتا، کم از کم آج وہ زندہ تو ہوتا۔ ایسا کہتے اس کے چہرے پر ذرا سا بھی افسوس نہیں آیا تھا، وہی بے رحمی اور سنگ دلی تھی جو اس کی شخصیت کی خاصیت تھی۔ وہ اور سکندر بالکل ایک جیسے تھے، لیکن سکندر اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ بہت ہی برا تھا، اور یہی وہ خاص بات تھی جو سکندر کو اس سے الگ اور قدر اچھا ظاہر کرتی تھی۔ تو باس، کیا آپ ذرا سے میں خوش نہیں ہو جاتے؟ اس کے ایک آدمی نے ٹٹولنے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہی تو بات ہے کہ نبیل ذرا سے میں کبھی خوش نہیں ہوتا، اسے ہر چیز پوری چاہیے ہوتی ہے۔ تو باس، کیا آپ اب اس لڑکی کو مارنا چاہتے ہیں تاکہ ساری جائیداد آپ کے ہاتھ لگ جائے؟ تم کیا سوچتے ہو یہ بہت آسان کام ہے؟ وہ جہانگیر بہت چالاک تھا، پراپرٹی کے سارے کاغذات، کمپنی کے سارے پیپرز اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے قانونی طور پر حاصل کر لیے تھے۔ ارے اتنی محنت سے اسے راستے سے ہٹایا، لیکن یہ سکندر، یہ تو اپنے باپ سے بھی زیادہ چالاک نکلا، رانی پر ہاتھ جما کر ہی بیٹھ گیا۔ اب کیا کروں میں؟ ہاں، نبیل شرازی کو رہ کر سکندر پر غصہ آ رہا تھا جو ہر قدم پر اسے مات دیتا آ رہا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ سکندر کچھ ایسا ہی کرنے والا ہے، ورنہ کوئی اتنی آسانی سے کسی کے لیے گولی نہیں کھاتا۔ وہی آدمی دوبارہ یہ بات بولا جسے نبیل نے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ گدے کہیں کہ اگر تجھے ایسا لگا تھا تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دوبارہ اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح سکندر کو شوٹ کر کے اس کا قصہ ہی ختم کر دے، کیونکہ سکندر ہی اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی تھا۔ ارے باس، مجھے تو صرف شک تھا، اور شک کی بنا پر ہم کسی کو مار تو نہیں سکتے نا؟ ارے واہ، اتنی سمجھداری والی بات تو کب سے کرنے لگا؟ ابھی تو جتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے وہ کیا تھے؟ ہاں، تیرے دشمن؟ آیا بڑا فلسفے جھاڑنے والا، میرے سامنے اپنی کالی کلوٹی زبان کم ہی کھولا کر، تو جب بھی بولتا ہے بکواس ہی کرتا ہے۔
نبیل کھول کر اسے دیکھتا واپس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ باس کیوں غصہ کرتے ہیں؟ جس طرح باقی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اسی طرح سکندر کو بھی ہم موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ایک دوسرے آدمی نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مرضی کے مطابق؟ ہاں، میری مرضی کے مطابق ہی ہونا چاہیے اب سب کچھ، اور اس بار میں خود میدان میں اتروں گا اور اس سکندر کا سامنا کروں گا۔ بہت چلاک سمجھتا ہے نا وہ خود کو، اب دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے اس کی چلاکی چلتی ہے کہ نہیں۔ نبیل شیرازی دل ہی دل میں کسی زبردست پلان کو ترتیب دیتے ہوئے انتہائی شاطرانہ انداز میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص درندگی امڑ آئی تھی۔ آئمہ کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آرام کی نیت سے واپس آئی تو اپنے موبائل کو بجتا ہو پایا۔ دوڑ کر ٹیبل پر رکھے موبائل کے پاس گئی، اٹھا کر دیکھا تو انصاری صاحب کی 4 مسڈ کالز تھی۔ جلدی سے فون ملا کر دوسری طرف جاتی گھنٹی کو بے چینی سے سننے لگی۔ فون اٹھتے ہی اس نے فوراً پوچھا، ہیلو بابا، کیسے ہیں آپ؟ آرام سے بیٹا، میں کہیں بھاگ تو نہیں رہا، آرام سے بات کرو۔ دوسری طرف انصاری صاحب اس کی ہڑبڑاہٹ پر ہنس دیے تھے۔ نہیں، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں میں بیٹا، یہ بتاؤ کہ تم کیسی ہو، کوئی پریشانی تو نہیں؟ اور سکندر کیسا ہے؟ اس کے ایک سوال کے بدلے میں انہوں نے سوالوں کی برسات کر ڈالی تھی۔ بابا، میں آپ سے ناراض ہوں۔ ارے کیوں بھلا، اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ حیران ہو کر بولے تو ماہم نے کہا، آپ نے میری مرضی کے بنا مجھے رخصت کر دیا، اور وہ بھی بے ہوشی کی حالت میں۔ اس کی بات پر دوسری طرف لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر وہ بولے، حالات کا یہی تقاضا تھا بیٹے، اور تمہیں ویسے بھی تو گھر جانا ہی تھا نا، اپنے گھر۔ مگر بابا، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ مجھے بے ہوشی میں ہی وداع کر دیں، ہوش میں آنے کا ویٹ تو کر لیتے میرا۔ ماہم کے گلے شکوے پر وہ دھیرے سے ہنس پڑے۔ اب میں کیا کہوں، سکندر نے ضد باندھی تھی، تم ضدی ہو تو وہ بھی کم ضدی نہیں۔ کیا سکندر کے کہنے پر کیا آپ نے؟ اچھا بیٹا چھوڑو نا، اب تم جھگڑنے مت لگ جانا اس سے، پہلے ہی وہ تمہارے لیے اتنا کچھ کر چکا ہے۔ یہ بتاؤ تو کہ تم کیسی ہو؟ انصاری صاحب کے کہنے پر وہ مزید ناراض ہوئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، آپ میری فکر مت کریں، اور یہ بتائیں کہ مجھ سے ملنے کب آ رہے ہیں آپ؟ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ سکون سے بولی جیسے کہ وہ سامنے بیٹھے اسے دیکھ رہے ہوں۔ بیٹے میں شام میں آؤں گا نا تمہاری ریسیپشن پر۔ نہیں بابا، میں شام کی نہیں، ابھی کی بات کر رہی ہوں۔ ماہم نے ضدی سے لہجے میں کہا تو وہ بولے، ابھی کیسے آؤں بیٹا، اچھا نہیں لگا کیا اس طرح بیٹے کے گھر جاتے ہوئے؟ اچھا، تو اب میں پرائی ہوگی آپ کے لیے؟ بیٹا، بیٹیاں تو پرائی ہی ہوتی ہیں نا۔ نہیں بابا، اپنے فلسفے آپ اپنے پاس رکھیں اور ہمنا کے ساتھ جلدی یہاں پر چلے آئیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی تو دوسری طرف انصاری صاحب مسکرا دیے۔ بیٹا جی، ہمنا تو آفس گئی ہے، اسے کوئی ضروری کام تھا، جب وہ آئے گی تو میں آ جاؤں گا، اوکے؟ پکا نا، آپ آ جائیں گے نا؟ ہاں میرا بچہ، پکا۔ چلو میں فون رکھتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، اور سکندر کا بھی۔ انصاری صاحب کی نصیحتوں پر اس نے منہ بنا کر تابیداری سے سر ہلایا۔ فون رکھ کر وہ جب بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی تو بیڈ کی دوسری طرف سکندر کو بیٹھا ہوا پایا۔ آپ کو آفس نہیں جانا کیا؟ اسے یوں آرام سے بیٹھا ہوا دیکھ کر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صبح کے 11 بج رہے تھے۔ کس بیوقوف انسان کو تم نے شادی کے اگلے ہی دن آفس جوائن کرتے ہوئے دیکھا ہے، بتاؤ مجھے؟ بظاہر تو وہ موبائل میں بزی تھا، لیکن اس کا سارا دھیان ماہم پر ہی تھا۔ ویسے کم از کم ایک کمپنی ہولڈر کو میں نے شادی کے اگلے دن کیا، شادی والے دن بھی آفس کے کام میں ہی مصروف پایا ہے۔ ماہم اسے باتوں سے تنگ کر کے یہاں سے فارغ کرنا چاہتی تھی۔ اور ریلی، تب تو وہ یقیناً ایک نہایت ہی بے وقوف اور بد ذوق انسان تھا، جو اتنا زبردست موقع ملنے پر بھی آفس کے چکروں میں لگا رہا۔ اور ایسے بے وقوف لوگ تمہارے آس پاس ہی دیکھنے کو ملتے ہیں کیا؟ سکندر آرام سے اس کی سنگت کو بے وقوفوں کی لسٹ میں ڈال کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا، جو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اب اسے گھور رہی تھی۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں بے وقوفی سے دوستی کرتی ہوں؟ ہاں، یہ کی نا تم نے ذہانت والی بات۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، کوئی بہت بڑی توپ ہے کیا؟ ماہم اب پوری طرح اس کی طرف مڑ کر بولی جیسے لڑنے کے موڈ میں ہو۔ نہیں، میں سکندر ہوں۔ کیوں، تمہیں کچھ اور لگتا ہوں کیا؟ سکندر بھی ذرا سا قریب ہو کر بولا،
آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ہے نا؟ ہاں وہ تو میں ہوں، سکندر نے کندھے اچکا کر اسے مزید تپاتے ہوئے کہا۔ تو اتنے ہی ذہین ہے تو پھر مجھ جیسی بیوقوف لڑکی سے شادی کیوں کی، بتائیں ذرا۔ او مائی ڈیئر انوسینٹ وائف، آپ بیوقوف نہیں، اور کم از کم میری نظر میں تو بالکل بھی نہیں۔ ہنستے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ اس کے تپے ہوئے انداز سے بہت مزے لے رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوں میں آپ کی نظر میں؟ آج مجھے بتا ہی دیں آپ۔ ماہم تو جیسے ہاتھ منہ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ مائی ڈیئر وائف، ساری باتیں ایک ہی دن میں بتانے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتیں فرصت سے کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ گہرے سے لہجے میں بولا، لیکن سامنے بھی ماہم تھی، ہمنا کے مطابق ایک انتہائی بیوقوف کوڑ مغز لڑکی جو سکندر کے بدلتے ہوئے لہجے کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ نہیں، آپ مجھے بتا ہی دیں کہ کیوں شادی کی مجھ سے۔ اس کے ضدی انداز پر سکندر نے منہ بنا کر موبائل کی طرف دیکھا جہاں حماد کا میسج چمک رہا تھا۔ ایک لمحے بھر کو وہ چونکا اور پھر سنبھل گیا۔ کافی ضدی ہو تم، چلو میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی تو فی الحال کچھ ضروری کام سے میں جا رہا ہوں باہر، ملتے ہیں آپ کی ریسیپشن میں آپ کے ساتھ، اوکے؟ اس کے چہرے کو نرمی سے تھپتھپا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے چھونے پر ماہم اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ اس کے دل میں کوئی نیا احساس پیدا ہوا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی بے دھیانی میں وہ پوچھ بیٹھی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آفس؟ جی نہیں، میں ان بیوقوفوں لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میں کسی دوسرے کام سے جا رہا ہوں، رات میں ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آئمہ تمہاری ڈریس اور بیوٹیشین کے ساتھ آ جائے گی، تو اچھے سے تیار ہونا اور اکیلے گھر سے نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ ابھی تم نے میرا غصے والا روپ دیکھا نہیں ہے ویسے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود پر پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے اس نے ایک نظر بیڈ پر بیٹھی اس ضدی لڑکی کو دیکھا جو چہرہ اونچا کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، ہر طرح کے میک اپ سے پاک، چہرے پر بلا کی معصومیت لیے۔ وہ تو میں پہلے ہی دیکھ چکی ہوں۔ سر جھکا کر وہ دھیرے سے بولی، کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں کہا، وہ مجھے بابا کے پاس چھوڑ دیں گے آپ؟ اس کی بات پر کوٹ پہنتے سکندر نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر بولا، نہیں لیکن مجھے ملنا ہے بابا سے نا۔ مل لینا شام میں جب وہ آئیں گے تب۔ نہیں، مجھے بس ابھی ملنا ہے، آپ مجھے ان کے پاس ڈراپ کر دیں، میں ہمنا کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ اس کے سامنے جا کر وہ ضدی سے لہجے میں بولی، جبکہ کوٹ کی کالر درست کرتے ہوئے سکندر نے فرصت سے اس کے ضدی انداز کو دیکھا۔ تم کتنی ضدی ہو گئے یار، بچپن میں تو ایسے نہیں ہوا کرتی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے کھڑی ماہم اس سوچ میں ڈوبی رہی کہ وہ اسے بچپن سے کیسے جانتا تھا۔ ہاں بولو، کس لیے بلایا تم نے یہاں پر؟ ریسٹورنٹ کے قدرے علیحدہ حصے میں موجود ٹیبل کی کرسی کو کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے بے چینی سے حماد کو دیکھ کر پوچھا، جو بڑے آرام سے بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ میں نے بلایا تمہیں؟ حیرانی سے ایک نظر اسے دیکھ کر وہ دوبارہ سے اپنے کام میں بزی ہو گیا تو سکندر نے کہا، حماد زیادہ بکواس مت کرو، ماہم کو میں گھر اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ بڑے کنٹرول کرتے ہوئے بولا، کیونکہ اگر وہ ریسٹورنٹ میں نہ ہوتا تو کب کا اس کے منہ پر 2-3 موقع مار چکا ہوتا۔ کیا یار حماد، کیوں بیچارے کو پریشان کر رہے ہو؟ نئی نئی شادی ہوئی جناب کی، انجوائے تو کرنے دو، آخر یہی تو دن ہے انجوائے کرنے کے۔ اپنے پشت سے آتی جانی پہچانی آواز پر اس نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ عباد، تم اس وقت؟ تم تو کل آنے والے تھے نا؟ آگے بڑھ کر مسکراتے اس نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ آنے والا تو کل ہی تھا، لیکن کچھ مسئلے کی وجہ سے مجھے جلدی آنا پڑا، اور ویسے بھی تمہارے نکاح میں شامل نہیں ہو سکا، تو کیا ولیمے بھی میں نہیں آتا؟ اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھتے اس نے ایک نظر کافی میں بزی حماد کو دیکھا، جو ایسے لا تعلقی ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ دونوں یہاں پر موجود ہی نہ ہوں۔ مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ سکندر نے چونک کر عباد سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، تم پریشان مت ہو، میں آ چکا ہوں نا، اب سب سنبھال لوں گا، وہ ہلکے بھلکے انداز میں بولا۔ اس کا انداز صاف ٹالنے والا تھا۔ تبھی حماد منہ بنا کر بولا، ہاں تم تو جیمز بانڈ جو ٹھہرے۔ اس سے کیا ہوا؟ یہ کیوں منہ پھلائے بیٹھا ہے؟ عباد نے حیرانی سے پہلے حماد کو اور پھر سکندر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس بیچارے کی نا شادی نہیں ہو رہی، مجھ سے پہلے منگنی کر کے ابھی تک کنوارا ہی گھوم رہا ہے، اس کو یہی پریشانی ہے۔ سکندر اور عباد کہہ لگا کر ہنس پڑے تھے اس کی حالت پر۔
ہاں ہاں تم ہنس لو لوگ، میرا بھی دن آئے گا تم لوگوں پر ہنسنے کا۔ اور ریلی بلے کو خواب میں چھچڑا ہی نظر آتے ہیں۔ بیٹا تمہاری یہ مراد انشاءاللہ مرنے کے بعد ہی پوری ہوگی۔ عباد اپنی ہنسی کو ضبط کرتا ہوں بڑے شرارت بھرے انداز میں بولا، یار تم لوگ کیسے دوست ہو؟ ذرا بھی مجھ پر رحم نہیں آتا کہ تم لوگوں کو؟ رونی سی صورت بنا کر حماد نے ان دونوں کو دیکھا جو اس کی حالت سے بہت مزے لے رہے تھے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں آتا۔ جس طرح منگنی کرنے کے لیے آنٹی کو راضی کیا تھا اسی طرح شادی کے لیے بھی اب تم راضی کر لو۔ عباد نے صاف ہاتھ کھینچا تھا، سکندر تو پہلے اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ کسی کام کے بھی نہیں۔ اس کی بات پر وہ دوبارہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ کیا آئمہ کو پتا ہے تمہارے آنے کا؟ سکندر نے عباد سے پوچھا۔ ارے نہیں، اس چھپکلی کو بتا کر مجھے اپنی موت نہیں بلانی تھی۔ ڈرامائی انداز میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر وہ بولا تو سکندر نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمیز سے عباد۔ ہاں ریلی، بڑے بھائی کو برا لگ گیا؟ عباد کے یوں مذاق بھرے انداز میں کہنے پر حماد کہہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ تو اور کیا، ظاہر سی بات ہے کہ تم میری بہن کو کچھ زیادہ ہی تنگ کرتے ہو۔ جی نہیں میرے بھائی، تمہاری بہن مجھے تنگ کرتی ہے، بچوں جیسی حرکتیں کرتی رہتی ہے ہر وقت۔ ہاں وہ بچی ہی تو ہے، سکندر کے مسکرا کر کہنے پر عباد نے گھور کر اسے دیکھا۔ بچی نہیں ہے وہ، 2 سال کے بچے کی ماں ہے۔ اور یار تم نے سچ میں ایک بچی میرے پلے باندھی ہے۔ عباد غصے سے بولا تو سکندر اور حماد ہنس دیے کیونکہ ان دونوں کی ہی وجہ سے اس کی شادی آئمہ سے ہوئی تھی، ورنہ وہ شادی جیسی بلا سے دور بھاگنے والا بندہ تھا۔ دیکھو اب جیسی بھی ہے تمہیں بھگتنی تو پڑے گی نا، حماد بڑے مزے سے بولا۔ ٹھیک ہے، تمہاری شادی ہوگی نا تو میں تمہیں بھی یہی بات بتاؤں گا۔ ارے عباد اس کی شادی ہوگی تب نا، سکندر شرارت سے ہنستے ہوئے بولا۔ ارے ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا، حماد بیچارے کی ممی تو ظالم سماج بنی ہوئی ہے اس کی لو سٹوری میں۔ دونوں کو دوبارہ سے شروع ہوتے دیکھ کر حماد خفگی سے منہ پھلا کر بیٹھ گیا تھا۔ دوسری طرف سکندر کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تو اس کی کئی باتوں پر دماغ لڑاتی رہی، لیکن جب کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو سر جھٹک کر وہ ہمنا کو فون کرنے لگی جو کہ آف جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بزی ہے، اس لیے کچن میں جا کر تھوڑی پیٹ پوجا کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ ایسے ہی تھی، کسی بھی بات کو زیادہ دیر تک اپنے سر پر سوار نہیں کرتی تھی۔ ہمنا کے مطابق یہی اس کی سب سے اچھی عادت تھی۔ جب وہ سو کر اٹھی تو سکندر کے کہے کے مطابق آئمہ اس کی ریسیپشن ڈریس اور بیوٹیشین کے ساتھ موجود تھی۔ تھوڑی دیر آئمہ کے بیٹے جہانگیر کے ساتھ کھیلنے کے بعد فریش ہو کر وہ ریڈی ہونے کے لیے بیوٹیشین کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ہیلو لیڈیز، کسی کی زوردار آواز پر آئمہ کے ساتھ اس نے بھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ہمنا کھڑی مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو بتاؤ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ بڑے جوش سے بولتی وہ اب کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر ہمنا کو دیکھا جو بلیک رنگ کا بھاری کام والا سوٹ پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماہم حیرانی کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئی تھی اسے ایسے موقع پر اپنے پاس دیکھ کر۔ بس یار میرے دل نے کہا کہ میری دوست مجھے یاد کر تو میں اڑ کر چلی آئی۔ ہمنا شرارت سے مسکراتے ہوئے کہہ کر آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی انگوٹھیوں کے ڈھیر میں سے ایک انگوٹھی اٹھا کر اس کے سیدھے ہاتھ کی انگلی میں ڈالنے لگی۔ زیادہ ڈائلاگ مت مارو، سیدھے سے بتاؤ کہ یہاں کیسے آئی؟ میں نے تمہیں ایڈریس بھی نہیں بتایا اور نہ ہی تم نے میرے اتنی کالز کی جواب دی۔ کہاں تھی تم؟ اف ماہم کتنے سوال یار۔ ہمنا ہمیشہ کی طرح اس کے سوالوں سے تنگ آ کر بولی۔ یقیناً میرے بھائی پر بھی ایسے ہی سوالوں کی بمباری ہوگی نا۔ ان دونوں کی باتوں سے لطف اندوز ہوتی پاس ہی کھڑی آئمہ بھی اس میٹھی سی چھیڑ چھاڑ میں شامل ہو گئی تھی۔ بالکل آئمہ، کوئی شک نہیں یار، میں تو شرط لگا سکتی ہوں اس بات پر کہ اس نے ضرور اس سے سوال کیے ہوں گے۔ اپنی بات کا مزہ لیتی ہمنا زور سے ہنسی تو بیوٹیشین کے رحم و کرم پر بیٹھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ماہم نے ناراضگی سے ان دونوں کو گھورا تھا۔ بہت بری ہو تم ہمنا، ویسے ان سے ملو، یہ میری نند ہے آئمہ۔ ماہم نے مسکرا کر آئمہ کا تعارف کروایا۔ ارے سویٹی، میں تو کل ہی مل چکی ہوں ان سے، تمہارا ہی تعارف سب سے اینڈ میں ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اس بار ہمنا کے کہہ کے میں آئمہ کی ہنسی بھی شامل تھی۔ ماہم نے منہ بنا کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر کہنے لگی، مطلب کہ میں سچ میں بیوقوف ہوں؟ ہائے ماہم، تمہیں بہت جلدی احساس ہو گیا میری جان اس بات کا۔ لگتا ہے کہ سکندر نے بہت اچھے سے ساری رات یہ بات تمہیں سمجھائی ہے۔ شرارتی انداز میں بائیں آنکھ مارتے ہوئے
اس کے کندھے پر اس نے ٹھوکا دیا تو آئمہ کے ساتھ ساتھ اس کو تیار کرتی بیوٹیشین بھی اپنی امڑتی ہوئی ہنسی کا گلا بڑی مشکل سے دبانے لگی۔ بھابھی آپ کی دوست تو بہت زبردست ہے ماشاءاللہ۔ ان دونوں کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے آئمہ کے کہنے پر وہ دونوں مسکرا دی تھی۔ ارے یہ نہیں، میں ہوں زبردست ماشاءاللہ، مجھے نظر نہ لگ جائے کسی جل ککڑی کی۔ اس کا صاف اشارہ ماہم کی طرف تھا جو اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ ہم نہ آپ بکواس مت کرو اور یہ بتاؤ کہ تم کیسے پہنچی یہاں پر؟ کیا یار تمہاری سوئی ابھی تک یہیں اٹکی ہوئی ہے؟ تمہاری شوہر سے ایڈریس مانگا تھا یہاں کا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیسی لگ رہی ہے میری ڈریس؟ اسپیشل آرڈر پر بنوائی ہے میں نے۔ ماہم جو ہمنا کی بات پر حیرانگی کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والی تھی کہ ہمنا کی اپنے ڈریس کی طرف متوجہ کرنے پر وہ چونک کر واپس آ گئی۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے اور تم بہت پیاری لگ رہی ہو ہمنا۔ ماہم نے مسکرا کر دل سے اس کی تعریف کی۔ اچھا آپ لوگ باتیں کیجیے، میں ذرا جہانگیر کو دیکھ کر آتی ہوں، وہ اٹھنے والا ہی ہوگا۔ ان دونوں کو باتوں میں مصروف چھوڑ کر آئمہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ہمنا نے پوچھا، تو کیسی گزری رات تم دونوں کی؟ جیسی تم سوچ رہی ہو نا ویسی تو بالکل بھی نہیں گزری۔ ماہم نے گھور کر اسے دیکھا۔ اف یار کیسے سڑے ہو مزاج کی لڑکی ہو تم، مجھے تو سکندر کے لیے اب کافی ڈر لگ رہا ہے۔ بس کر دو، اتنا بھی معصوم نہیں کہ وہ اس کے لیے تم ہمدردی محسوس کرو۔ بیوٹیشن کی موجودگی کو یکسر بھول کر وہ دونوں پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ہاں اتنا برا بھی نہیں کہ وہ پہلی رات میں ہی اس کے سارے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ ہمنا کا سکندر کے حق میں بولنا اسے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ بول تو تم ایسے رہی ہو جیسے وہ کوئی ابلہ ناری ہو۔ ہاں جس سے ابلہ ناری سمجھ کر اس نے شادی کی وہی اس کا طبلہ بجا رہی ہے۔ ہمنا نے بھی کہا تو وہ بولی، ہمنا اب منہ بند کر لو ورنہ ایک ہاتھ لگاؤں گی تمہیں۔ ہاں بالکل، اپنے سارے ارمان آج کے بعد پورے کر لینا۔ اور تم اتنی ہل ہل کر بیچاری بیوٹیشین کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ اس کے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنے پر ہمنا نے پاس کھڑی بیوٹیشین کو دیکھا جو کچھ بولتے نہیں رہی تھی، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ اوہ سوری، سب تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ماہم شرمندگی سے سیدھی ہو کر بیٹھی لیکن ہمنا کو گھورنے سے باز نہیں آئی تھی۔ جیسے کہ میں نے ہی تمہاری شادی کروائی ہے نا؟ ہمنا کندھے جھٹک کر بولتی جہازی سائز بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی۔ ہمنا پلیز میرا دماغ مت کھاؤ اور منہ بند کرو۔ نہیں بالکل نہیں بند ہو رہا میرا یہ منہ۔ ویسے کمرہ کافی خوبصورت ہے، بالکل کمرے کے مالک کی طرح۔ کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے ہمنا نے کہا، میں کچھ بھی بول نہیں رہی تم سے ہمنا۔ ماہم نے یہ کہہ کر خفگی سے منہ پھیر لیا۔ نہ ہمنا کا چہرہ دیکھے گی نہ ہی اس کی الٹی سیدھی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اوہ شکریہ، بڑی مہربانی ہوگی تمہاری ماہم۔ مسکرا کر اس کے خفگی سے پورے چہرے کو دیکھا ہمنا نے اور پھر موبائل نکال کر گیم کھیلنے لگی۔ کافی دیر سے اسٹیج پر بیٹھی وہ بور ہو رہی تھی۔ ہمنا اور آئمہ کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھی رہی اور پھر وہ دونوں بھی پارٹی کا مزہ لینے کے لیے ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگی۔ ایک وہی تھی جو ایک ہی جگہ پر چپک کر رہ گئی تھی۔ بھاری کامدار دوپٹہ سر پر سجائے، سیاہ رنگ کا بھاری گاؤن زیب تن کیے، ہلکی پھلکی ڈائمنڈ کی جیولری اور سادہ سے میک اپ میں اس کا معصوم سا حسن کافی دھمک رہا تھا۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر لوگوں کو دیکھا تو اسے آفس کا کوئی بھی جانا پہچانا چہرہ اس کی نظر میں نہ آیا سوائے حماد کے۔ اریبہ اور ربیہ بھی اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ یوں ہی اس کی نظر ٹہلتی ہوئی سیاہ رنگ کے ٹیکسیڈو کے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑے سکندر پر گئی جو ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں سے سرد مہری غائب تھی۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنی گم تھی کہ اپنے پاس آ کر بیٹھی ہمنا کو موجودگی کو بھی محسوس نہ کر سکی۔ ارے ماہم دیکھو ضرور، مزے سے دیکھو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو، وہ تمہاری ہی پراپرٹی ہے، حق ہے تمہیں اسے دیکھنے کا، لیکن بھری محفل میں تو مت دیکھو۔ ایک دن کی دلہن ہے میڈم، آپ کچھ تو شرم کریں۔ ہمنا کی بات پر اپنے دھیان سے چونکی اور گڑبڑا کر نظریں ادھر ادھر پھیرنے لگی۔ کیا بکواس کر رہی تم؟ میں کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں بالکل، میں تو ہمیشہ بکواس ہی کرتی رہتی ہوں نا۔ ہم نہ چھوڑو یہ سب بکواس اور یہ بتاؤ کہ بابا کہاں ہیں؟ وہ ابھی تک آئے نہیں، اور انکل آنٹی ابھی تک نہیں آئے؟ کوئی بھی نہیں آیا ابھی تک، حالانکہ انہیں سب سے پہلے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ ارے بھائی آ رہے ہیں، انکل بھی ممی پاپا بھی سبھی ساتھ میں آ رہے ہیں، سکندر نے اپنے ڈرائیور کو بھیجا ہے۔ وہ کب سے اتنا ذمہ دار ہو گیا میرے رشتہ داروں کے حوالے سے؟ ماہم وہ ہمیشہ سے ذمہ دار ہی ہے، تمہیں احساس نہیں اس بات کا۔
اس سے پہلے کہ وہ اپنا سکندر نامہ دوبارہ شروع کرتی، اسٹیج پر چڑھتے حماد نے گلا کھنکار کر اپنی موجودگی سے انہیں آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ اریبہ بھی تھی جو آنکھیں پھاڑے حیرانی سے دلہن بنی ماہم کو دیکھ رہی تھی۔ ماہم نے حماد کو دیکھ کر ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر حماد دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ ارے یار، یہ چھوٹی شیرنی ناراض ہے کیا مجھ سے؟ وہ مسکرا کر اس کے قریب آ کر بیٹھ کے، جبکہ اریبہ یوں ہی منہ پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو شوق لگا تھا، بہت ہی زبردست قسم کا۔ تم بولو مت مجھ سے حماد، میرے ساتھ دوستی کا ڈرامہ کیا تم نے؟ وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ ماہم کا بس چلتا تو ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیتی۔ ڈرامہ؟ کیا کہہ رہی ہو تم میری مخلص دوستی کو ڈرامہ کہہ رہی ہو؟ اتنا بھی بڑا ڈرامے باز نہیں ہوں میں ماہم۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ میں ان سب میں شروع سے شامل تھا، لیکن قسم سے میری دوستی کے جذبات بالکل سچے تھے، اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ دوست رہیں گے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنائیت سے بولا تو ماہم نے اس کی آنکھوں میں سچائی کی چمک دیکھ لی۔ ٹھیک ہے، سوچ کر بتاؤں گی کہ میں تمہاری باتوں پر یقین کروں کہ نہیں۔ اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے ضبط کر کے وہ لاتعلقی سے بولی تو حماد برے سے منہ بنا کر اسے دیکھنے لگا۔ تبھی شوق کی کیفی سے نکل کر اریبہ بڑی مشکل سے بولی، یہ چل کیا رہا ہے یہاں پر؟ کیا مطلب کیا چل رہا ہے؟ ولیمہ چل رہا ہے، یہ دلہن ہے اور سکندر دولہا۔ حماد نے ہنستے ہوئے آرام سے تفصیل بتائی تو ماہم کے دوسری طرف بیٹھی ہمنا بھی دھیرے سے ہنس دی۔ لیکن یہ سب کیسے؟ تمہیں تو سکندر سے نفرت تھی نا ماہم، تو پھر یہ شادی کیسے ہوگی تم دونوں کی؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا یار۔ اریبہ نے الجھ کر ماہم کو دیکھا۔ اسی سے پوچھو کیا چل رہا ہے، میں تو خود الجھن کا شکار ہوں۔ ماہم نے سارا ملبہ مسکراتے ہوئے بیٹھے حماد پر ڈال دیا۔ کیا یہ پہلے سے سب کچھ جانتا تھا؟ اریبہ نے حیرانی سے حماد کو دیکھا جو گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ حماد، تم مجھ سے بچو گے نہیں؟ اتنا سب کچھ کر لیا تم نے، مجھے ہوا تک نہیں لگنے دی۔ ارے یار اریبہ، تمہیں بتا کر کیا فائدہ ہوتا؟ کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اور ویسے بھی تم دونوں ہی سکندر کو پسند نہیں کرتی نا۔ ایسا بالکل بھی نہیں، کم از کم مجھے جاننے کا حق تو تھا نا حماد۔ اچھا پتہ چل گیا نا، اب میرا سر مت کھاؤ اور جاؤ اور پارٹی انجوائے کرو۔ ویسے جو بھی ہوا اچھا ہوا، اس ربیہ کا چہرہ تو دیکھنے کے لائق ہوگا۔ اریبہ مزے سے بولی تو ماہم بھی مسکرا دی تھی۔ لو بھائی، چڑیل کا نام لیا اور چڑیل حاضر۔ دیکھو ذرا، میں اسے چھیڑ کر آتا ہوں۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی ربیہ کو دیکھ کر حماد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں مخصوص شرارت ناچ رہی تھی۔ نہیں حماد، ایسا کچھ بھی مت کرنا۔ ماہم نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکا نہیں، بلکہ آگے ہی بڑھتا گیا۔ چلو میں بھی چلتے ہیں تمہارے ساتھ، دونوں مل کر اس کی درگت بناتے ہیں۔ ایک نظر دلہن بنی بیٹھی ماہم پر ڈال کر اریبہ بھی حماد کے ساتھ ہو پڑی تھی۔ یہ دونوں نے اپنی حرکتوں سے کبھی بھی باز نہیں آئیں گے، ماہم دھیرے سے بولی تو حمنا نے کہا، ویسے ان دونوں کی جوڑی تو بہت اچھی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، بس اللہ ان دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ماہم نے دل سے ان دونوں کے لیے دعا کی، جس پر حمنا نے بھی آمین کہا۔ سکندر کی دلہن کی بہت تعریف سنی ہے میں نے پچھلے ایک ہفتے سے، کیا میں بھی اس سے مل سکتی ہوں؟ کسی عورت کی آواز پر ان دونوں نے چونک کر آواز کی طرف دیکھا، جہاں ایک عورت چہرے پر مشفقانہ مسکراہٹ سجائے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ جی آنٹی، بالکل سکندر کی دلہن یہی ہے، اب آپ فیصلہ کریں کہ تعریف کے قابل ہے کہ نہیں۔ شرارتی نظروں سے انہیں دیکھ کر حمنا ان کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ ارے بیٹا آپ بیٹھیں، بلا وجہ خود کو تکلیف مت دیں آپ لوگ۔ لہجے میں مٹھاس سمائے وہ بھی ان کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ تبھی ماہم شرمندگی سے بولی، آئی ایم سوری آنٹی، پر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ارے بیٹا، اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، اس لڑکی کو تو یقیناً تم جانتی ہوگی نا۔ ہاتھ اٹھا کر بھیڑ میں موجود کسی وجود کی طرف اشارہ کیا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ اس طرف دیکھا، وہ حماد تھا۔ جی ہاں، وہ تو حماد ہے، میرا کلیگ۔ تمہارا کلیگ اور میرا نالائق بیٹا ہے وہ۔ ان کی بات پر اس نے حیرانی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ حماد نے شاید انہی کا نین نقش چرایا تھا۔ آپ حماد کی ممی ہیں؟ ماہم کے سوال پر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور بدقسمتی سے میں ان کا چھوٹا بھائی لگتا ہوں۔ کسی مرد کی آواز پر ان دونوں نے مڑ کر دیکھا، وہ دونوں انجان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی وہ بولا، اور میں اپنے ڈیڈ پر گیا ہوں، اس لیے زیادہ غور مت کریں مجھ پر۔
ان دونوں کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ شاید پریشان ہوا تھا۔ ان دونوں نے بھی گڑبڑا کر اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مجھے بیٹا۔ آنٹی مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ویسے پتہ ہے مجھے ایک تمنا تھی تمہیں دیکھنے کی۔ تم بالکل اپنی ماں پر گئی ہو بیٹا۔ سکندر نے تم سے شادی کر کے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ ان کی بات پر ماہم نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہمنا کے جاتے ہی کوئی صوفے پر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ تو آخر کار سکندر کی زندگی میں تم آ ہی گئی۔ ماہم نے حیرانی سے اپنے قریب بیٹھی عورت کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ پچھلے 15 سال سے وہ تمہاری تلاش میں پاگل بنا رہا۔ کیا بات ہے تمہیں جو اس میری چنی گئی لڑکی پر تمہیں فوقیت دی اس نے؟ صرف یہی کہ نہ کہ اس کے باپ نے اس سے وعدہ لیا تھا تمہاری حفاظت کرنے کا، اور بھی کئی راستے تھے حفاظت کرنے کے، اس شادی کے علاوہ بھی۔ آخر اتنے سالوں تک اس انصاری کے پاس بھی تو تم محفوظ رہی تھی نا؟ وہ عورت زہریلے لہجے میں بولتی ہوئی مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ ان کا انداز اتنا دوستانہ تھا کہ دیکھنے والا یہ بھی سمجھ نہ پاتا کہ وہ کس نوعیت کی بات کر رہی ہیں۔ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ماہم ان کی باتوں سے الجھن کا شکار ہو کر بولی۔ گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کا دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ اف یہ نادانی! اب میں سمجھی کہ میرا بیٹا تمہارا دیوانہ ہوا کیسے۔ اسی معصومیت کا ہتھیار بنا کر میرے اچھے خاصے بیٹے کو میرے خلاف کر دیا تم نے نا؟ ان کی بات پر وہ نہ میں سر ہلانے لگی۔ بولنے کی ساری ہمت ختم ہو گئی تھی اس میں سے۔ موم آپ یہاں؟ قریب سے آتی سکندر کی آواز پر مزنہ بیگم چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ سکندر بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بیوی نے مجھے پہچانا نہیں۔ مسکرا کر ایک نظر انہوں نے ماہم کو دیکھا۔ سکندر بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں نم اور ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ پہچانے گی کیسے وہ؟ آپ نے اپنا تعارف ہی نہیں کرایا اسے؟ انتہائی غصے سے کہتا ہوا ماہم کی طرف بڑھا اور اس کے دوسری جانب صوفے پر آ کر بیٹھ گیا، بالکل کسی محافظ کی طرح۔ ماہم یہ ہے میری موم، بتایا تھا نا میں نے تمہیں ان کے بارے میں۔ سکندر کے لہجے میں چھپے طنز کو محسوس کر کے مزنہ بیگم نے گڑبڑا کر ان دونوں کو دیکھا، جبکہ گھبراہٹ کا شکار ماہم مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ تم میرے بارے میں اپنی بیوی کو بتا چکے ہو؟ جی ہاں موم، سب کچھ، کیونکہ میں سچ چھپانے کا بالکل بھی عادی نہیں۔ سکندر اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ لیکن میں اپنا انٹرو خود دینا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ سکندر کے ساتھ ماہم نے بھی چونک کر سٹیج کو آتی سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں پر وہ کھڑا چہرے پر مسکراہٹ سجائے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ادھیڑ عمر شخص تھے جن کے چہرے پر سرد مہری تھی۔ پیچھے آئمہ بھی تھی جو شاید انہیں آتا دیکھ کر اس طرف لپکی تھی۔ اس شخص کی آواز اتنی تیز تھی کہ سکندر اور ماہم کے ساتھ سٹیج کے آس پاس موجود لوگ بھی اس کی طرف مڑ گئے تھے۔ ہیلو ڈیئر بھابھی، میں ہوں آپ کا اکلوتا بگڑا ہوا دیور ذیشان، اور یہ ہے میرے ڈیڈ دلاور خان۔ امید ہے کہ سکندر نے ہمارا تعارف نہیں کروایا ہوگا آپ سے نا؟ ذیشان اب اس کے سامنے جھک کر مسکرا کر اس سے بولا تھا۔ آنکھوں میں ستائش تھی لیکن چہرے پر انتہائی غصہ۔ ماہم نے گڑبڑا کر انکار میں سر ہلایا جبکہ پاس بیٹھا سکندر ضبط کے مراحل سے گزرتا بس ان سب کو گھورے جا رہا تھا۔ دیکھا مام، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کا لاڈلا بیٹا نہیں چاہتا کہ ہم اس کی شادی میں شرکت کریں۔ وہ اب ماہم کی دوسری طرف بیٹھی مزنہ بیگم سے شکوہ کرنے لگا جو نظروں ہی نظروں میں اسے چپ ہونے کی التجا کر رہی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی آئمہ گھبراہٹ سے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ ویسے شرم آ رہی ہوگی نا بیچارے کو اپنی مڈل کلاس بیوی سے تمہارا تعارف کروانے میں۔ دلاور خان کی بات پر وہ دھیرے سے ہنس دیا جبکہ آئمہ نے افسوس سے اپنے باپ اور بھائی کو دیکھا تھا۔ ڈیڈ پلیز، لہجے میں ایک التجا تھی آئمہ کے، مگر دلاور خان نے سر جھٹک کر مزنہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ کے ان سب میں صرف ایک ماہم تھی جو اپنے احساسات کو بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ الجھن، حیرانی، گھبراہٹ، بے چینی، کیا کچھ نہیں تھا جو وہ ان لمحوں میں محسوس کر رہی تھی۔ سکندر کی موجودگی میں بھی وہ خوف کا شکار ہو چکی تھی۔ شاید آپ کی فیملی یہاں پر ڈرامہ کرنے آئی ہے نا؟ سکندر نے ناراضگی سے اپنی ماں کو دیکھا جو پشیمانی میں گھری اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی تیز تراری ساری ہوا ہو گئی تھی۔ انہیں بھی شاید امید نہیں تھی کہ وہ دونوں یہاں یہ سب کرنے آئے ہیں۔ دلاور انکل آپ کو آپ کے بزنس پارٹنر یاد کریں۔ یہ بات کی آواز پر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا لیکن وہ سکندر کو دیکھ رہا تھا۔ ارے بہنوئی صاحب، آپ کب آئے؟ آئمہ تمہارا شوہر تو آؤٹ آف سٹی تھا نا؟
ذیشان نے سوالی نگاہوں سے اپنی جڑواں بہن کو دیکھا جو خود بھی عباد کو یہاں دیکھ کر حیران تھی۔ زیادہ حیران مت ہو ذیشان، میں شام کو ہی یہاں آیا ہوں۔ ایک نظر آئمہ کو دیکھ کر وہ ذیشان کی طرف مڑ گیا۔ کافی دیر سے وہ اسے اسٹیج پر دیکھ رہا تھا۔ سکندر کے چہرے پر پھیلا ہوا غصہ اور آنکھوں کی تپش اسے بہت کچھ بتا چکی تھی، اس لیے وہ سب انتظامات چھوڑ کر فوراً اسٹیج کی طرف آ گیا تاکہ اس معاملے کو سنبھال سکے، جبکہ حماد اور اریبہ بھی اب ربیہ کے پاس ہی تھے۔ حماد کچھ نہ کر پاتا کیونکہ جس طرح ذیشان سکندر کو ناپسند کرتا تھا اسی طرح حماد بھی اسے پسند نہیں تھا۔ صرف آئمہ کی وجہ سے وہ عباد کو برداشت کر لیتا اور عباد اس کو۔ ذیشان چلو میرے ساتھ۔ دلاور صاحب کے اسٹیج سے اترنے کے بعد مزنہ بیگم بھی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آپ جائیں، میں آ رہا ہوں۔ ان کے چاہتے ہی وہ پھر بولا، ویسے تمہارا ٹیسٹ بہت ہی خراب ہے سکندر، مجھے تو بہت حیرانی ہوئی تمہاری وائف کو دیکھ کر۔ ذیشان پلیز، ماما تمہیں یہاں اس لیے نہیں لائی تھی، آئمہ نے سختی سے ذیشان کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سکندر اسے برداشت کرائے اور کتنی مشکل سے۔ اگر وہ زیادہ دیر یہاں رہا تو یقیناً ہنگامہ ہو سکتا تھا کیونکہ دونوں ہی ایک جیسی طبیعت کے مالک تھے۔ ارے تم تو چپ رہو سکندر کی چمچی، ویسے کیا دیکھا تمہارے بھائی نے اس مڈل کلاس لڑکی سے شادی کی؟ اس سے تو لاکھ گنا اچھی تو وہ لڑکی تھی جسے موم نے اس کے لیے چنا تھا، لیکن کیا ہے نا کہ سکندر کو ہائی کلاس چیزوں کی پرکھ ہے ہی نہیں نا، اس لیے اتنا لو کلاس ماڈل سلیکٹ کیا لائف پارٹنر کے طور پر۔ سر جھکائے بیٹھی ماہوں کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ ضبط سے بیٹھے سکندر کی طرف ذیشان نے اچھالی۔ اس کا ارادہ اسے بولنے کے لیے اکسانا تھا۔ ذیشان بکواس بند کرو اپنی۔ عباد نے ان دونوں کی بات میں مداخلت کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ماما پلیز آپ ذیشان بھائی سے کہیں نا کہ چپ ہو جائیں۔ آئمہ کی آواز پر ذیشان نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے کھڑی مزنہ بیگم کو دیکھا جو اسے ابھی تک اسٹیج پر موجود دیکھ کر واپس آ گئی تھی۔ ذیشان بس بہت ہو گیا، اب چلو یہاں سے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی نیچے اتارنے کی انہوں نے کوشش کی۔ سکندر کی ذیشان پر جمی شعلہ بار نظریں انہیں بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ میں موم کے کہنے پر جا رہا ہوں سکندر، یہ مت سوچنا کہ میں تم سے ڈر گیا۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ ماں کو دکھ دے کر اپنی زندگی کو خوشحال بنا لوں۔ کون کیسا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے منہ بند کر کے جتنی دیر یہاں رہنا ہے رہو اور پھوٹو یہاں سے۔ سکندر سنجیدگی سے بولتا، ضبط کے کس مرحلے سے گزر رہا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ شادی مبارک ہو سکندر۔ اسٹیج پر سے اترنے سے پہلے اس کی ماں ندامت سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ مبارک باد کے طور پر آپ اپنے بیٹے کو جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے لے جائیں، یہی میرے لیے کافی ہوگا۔ انتہائی غصے سے کہتا سکندر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنا رخ موڑ گیا تھا۔ بھابھی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں آپ کے لیے کچھ پینے کے لیے لاتی ہوں۔ آئمہ کی فکر مندی سے پوچھنے پر وہ محض سر ہلا سکی تھی۔ تم اپنی بیوی کو سنبھالو، میں اور آئمہ مہمانوں کو دیکھتے ہیں، اور بڑی مہربانی کے اسٹیج سے اترنے کی ہمت بھی مت کرنا اب تم۔ عباد سکندر کو نرمی سے سمجھاتا آئمہ کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد سکندر اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس سے پوچھا، تم ٹھیک ہو ماہم؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس کی رندی ہوئی آواز سکندر کی سماعت سے ٹکرائی تو اسے بہت افسوس ہوا تھا اور ساتھ غصہ بھی آیا کہ اتنے اہم موقع پر اسے اکیلا چھوڑ بیٹھا تھا۔ ماہم یہ لو جوس پی لو۔ ہمنا کی آواز پر جہاں وہ سیدھا ہوا وہیں ماہم نے بھی اپنے جذبات پر قابو پا کر سر اٹھا کر ہمنا کی طرف دیکھا۔ کیا بابا ابھی تک نہیں آئے ہمنا؟ اس کے لہجے میں ایک آس اور امید تھی۔ سکندر بڑے غور سے اس کے لہجے کو دیکھ رہا تھا۔ ارے میری جان وہ آ چکے ہیں، مزنہ آنٹی سے بات کریں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وہاں جانا چاہیے۔ ہمنا کا چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ سکندر نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر حال میں موجود بھیڑ میں نظریں دوڑانے لگا جبکہ ماہم کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا تھا۔ ہمنا تم ماہم کے پاس رہنا، میں بس ابھی آیا۔ سکندر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے گھبرائیے مت، ایک بار اسے اکیلا چھوڑنے کی غلطی کر چکی ہوں، دوبارہ نہیں کروں گی، اور میرے خیال سے آپ کی وہاں پر زیادہ ضرورت ہے۔ ہمنا کا سنجیدہ لہجہ ان دونوں کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ ایک نظر ان دونوں کو دیکھ کر وہ اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ کیا تم نے ساری بات سن لی؟ ہاں سن لی سب کچھ۔ بدقسمتی سے اسٹیج کے قریب ہونے کی وجہ سے میرے ان گناہگار کانوں اور آنکھوں نے سب کچھ سن لیا، اور مجھے حیرت ہے کہ سکندر جیسے مہذب انسان کی ماں اور بھائی اتنے عجیب ہو سکتے ہیں۔ کم از کم ماں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہمنا نے ابھی سکندر کی طرفداری کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی، کیا تم اب بھی سکندر کو اچھا کہہ رہی ہو؟ ہاں،
تو برا کس وجہ سے کہوں اسے؟ تم نے دیکھا نہیں ہمنا کہ اس کے ماں اور بھائی، حتیٰ کہ ستیلے باپ نے اس کے سامنے اس کی بیوی کی اتنی انسلٹ کی اور وہ کچھ نہیں بولا، مگر پھر بھی تمہیں تو اس کی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی نا؟ ارے ماہم، تم کیا چاہتی ہو کہ وہ تمہاری ڈیفینڈ میں بولے؟ مگر کس حق سے بولے ماہم؟ تم تو اسے شوہر دل سے شوہر تسلیم کر ہی نہیں رہی نا، تو پھر وہ کس حق سے تمہارے فیور میں بولتا؟ کیا تم نے اسے وہ اعتماد دیا ماہم جو ایک شوہر کا اس کی بیوی پر ہوتا ہے؟ اور ایسا کرنے سے فائدہ نہیں، نقصان ہی ہوتا ہے۔ کیسا نقصان؟ دیکھو ماہم، تمہیں انسانوں کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں۔ اس کا بھائی ایک فسادی قسم کا انسان ہے۔ اگر سکندر تمہارے حق میں بول دیتا تو جو بات اس نے صرف 7 لوگوں کے بیچ میں کہی، وہ اس لوگوں سے بھرے حال میں چیخ کر کہتا، اور اس سے نہ صرف تمہاری ذات پر انگلی اٹھتی بلکہ سکندر کے اثر و رسوخ کو بھی نشانہ بنایا جاتا۔ اس لیے سکندر کے لیے اپنے دل سے منفی خیالات کو مٹا دو۔ اب وہ تمہارا ہسبینڈ ہے، تمہارا سارا رشتہ، سارے احساسات اس سے جا کر ملتے ہیں، صرف اس کے لیے ہیں۔ سچ کو سمجھنے کی کوشش کرو ماہم، سچ کو تلاش کرو۔ کیا پتہ بہت ساری باتوں سے تم ابھی تک لا علم ہو۔ کیا مطلب ہے ہمنا؟ کیا تم بھی کچھ جانتی ہو؟ کچھ ایسا جو صرف میں نہیں جانتی اور باقی سب جانتے ہیں؟ کچھ ایسا جس کو میرا جاننا بہت ضروری ہے؟ سکندر کی ماں بھی بہت عجیب باتیں کر رہی تھی، ایسی جیسے کہ میں ان سب کی وجہ ہوں، جیسے سکندر بہت برسوں سے مجھے جانتا ہو۔ ہمنا پلیز میری مدد کرو یار، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ یہ سب جو ہو رہا ہے نا، بہت عجیب ہو رہا ہے۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری مدد کروں؟ تو ہاں، میں بہت کچھ ایسا جانتی ہوں ماہم جسے تمہارا جاننا بہت ضروری ہے، لیکن کیا ہمنا؟ بولو۔ اس کے لیے تمہیں سکندر سے بات کرنی ہوگی ماہم، کیونکہ وہی ہے جو تمہیں اچھے سے سمجھا سکتا ہے، جو تمہیں سنبھال سکتا ہے۔ لیکن تم کیوں نہیں ہمنا؟ تم مجھے کیوں نہیں بتا سکتی؟ تم جانتی ہو نا کہ میں کبھی بھی اس سے کسی معاملے میں بات نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی ماہم؟ وہ تمہارا ہسبینڈ ہے، اور سکندر ہی وہ واحد شخص ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ تمہیں کسی اور کے ذریعے جو کچھ بھی معلوم ہوگا، یا تو وہ ادھورا ہوگا یا پھر جھوٹ ہوگا۔ لیکن ہمنا، میں بس اب کوئی بہانہ، کوئی بلیک میلنگ نہیں ماہم۔ اگر تم چاہتی ہو کہ انکل ٹھیک ہو جائے تو تمہیں سکندر سے بات کرنی ہوگی، کیونکہ انکل بھی یہی چاہتے ہیں۔ میں بابا سے بات کروں گی، مجھے سب کچھ وہ بتا دیں گے نا؟ کیا کہوں میں؟ اگر انہیں تمہیں بتانا ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہاری شادی سکندر سے نہ کراتے۔ اس شادی کے پیچھے بھی ایک ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے ماہم، اور تمہارا کام ہے کہ اس بات کو ڈھونڈو۔ میری ایک بات ذہن میں بٹھا لو ماہم، سکندر جو کچھ کہے گا اس پر یقین کرنا، خدا کے لیے، کیونکہ اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ مگر ہمنا، مجھ سے یہ سب نہیں ہو پائے گا یار، میں کیسے کروں؟ ہو جائے گا انشاءاللہ، ضرور ہوگا۔ اب اپنے چہرے کو ٹھیک کرو، کیونکہ لوگ تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہیلو مائی ڈیئر ربیہ۔ ایک اداس اس کے سامنے جھک کر حماد نے اس کا استقبال کیا، جس پر ساتھ کھڑی اریبہ کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے مسٹر حماد؟ ارے آپ شاید بھول رہی ہیں کہ ہم ایک پارٹی میں ہیں، نہ کہ آفس کی کسی بلڈنگ میں۔ میں نے آپ کو اسی طریقے سے ویلکم کیا جیسے باقی مہمانوں کو کیا ہے، کیونکہ سکندر کا آج یہی حکم ہے۔ حماد کی بات پر ربیہ نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اریبہ نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ اچھا، تو کہاں ہے مسٹر سکندر؟ کہیں دکھ نہیں رہے؟ ربیہ نے آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ ارے وہ سامنے اسٹیج پر اپنی دلہن کے ساتھ ہے، تمہیں شاید انہیں ایسے دیکھنے کی توقع نہ ہوگی۔ حماد کے ہاتھ کا اشارہ تو اسٹیج کی طرف تھا، لیکن آنکھیں سامنے کھڑی ربیہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جو کافی مہارت سے اپنے تاثرات چھپائے ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اسٹیج کی طرف جاتے ہوئے نظریں چونک کر واپس حماد کی طرف مڑ گئی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں، آپ چلے نا سکندر، کب سے آپ کا ویٹ کریں۔ حماد جلدی سے بولا۔ کیوں مسٹر سکندر، میرا ویٹ کیوں کریں؟ کس لیے؟ ارے تم ہی تو وہ ہو جو ان کی کمپنی کے سب سے ہونہار امپلائی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اپنے کچھ بزنس پارٹنرز سے اور جاننے والے سے تمہاری تعریفیں بھی کر رہے تھے۔ ہم بیچاروں کے نام تو ان کی زبان پر آنے کو ترس گئے ہیں۔ حماد کو ہمت ہارتا دیکھ کر اب اریبہ میدان میں اتری تھی، اپنی مکھن ملائی جیسی زبان کے ساتھ۔ اریبہ کی بات سن کر ربیہ نے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی؟ اوفو، ایک تو مس ربیہ، آپ کو بہت بری عادت ہے کسی بات پر جلدی یقین نہ کرنے کی۔ ہماری توبہ جو ہم نے جھوٹ بولا ہو، ہم تو یہاں اس لیے کھڑے تھے کہ سکندر نے کہا تھا کہ آپ جیسے ہی آئیں فوراً ان کے پاس آپ کو پیش کر دیا جائے۔
اس کی بے یقینی پر حماد نے فوراً ہی کہا تھا، دراصل ربیہ بات یہ ہے کہ سکندر تمہیں اپنی بیوی سے اسپیشلی ملوانا چاہتے ہیں۔ حریبہ نے مسکرا کر کہا، ویسے کون ہے وہ لڑکی؟ کوئی ریلیٹو، دوست، گرل فرینڈ؟ آپ لوگ تو بہتر جانتے ہوں گے نا مسٹر حماد کہ آپ کے بیسٹ فرینڈ کی لائف پارٹنر کون ہے؟ مس ربیہ کا انداز انتہائی کریدنے والا تھا۔ مس ربیہ آپ خود چل کر دیکھ لیجئے نا، میں کیا کہوں اس بیچاری لڑکی کے بارے میں؟ حماد نے ڈرامائی انداز میں کہا تو اس کے بیچاری کہنے پر ربیہ چونک کر بولی، بیچاری؟ ہاں تو بیچاری ہی تو ہے۔ سکندر نے ہمدردی میں سے شادی کی ہے، ورنہ آپ تو جانتی ہیں نا کہ سکندر کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، کچھ آ کے وہ کسی سے شادی کر لے۔ تو کیا یہ شادی ان کی مرضی سے نہیں ہوئی؟ ربیہ مزید حیران ہوئی، اسے لگ رہا تھا کہ سکندر نے پسند کی شادی کی ہے۔ ارے بالکل نہیں، اس کی موم نے ایموشنل بلیک میلنگ کی تھی، اب موم کی بات سے کیسے انکار کرتا وہ؟ حماد کی لہجے میں ایک در کے لیے ہمدردی ہی ہمدردی تھی۔ اوہ سو سیڈ، مجھے نہیں پتا تھا کہ مسز دلاور ایسی ہیں۔ اس سے پہلے کہ سکندر آپ کو تلاش کرتا ہوا یہاں آ جائے، ہمیں چلنا چاہیے اب۔ حماد جلدی سے بول کر انہیں ہاتھ کے اشارے سے آگے چلنے کو کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی ان کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھاتا، کسی نے کوہنی سے پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیا، جبکہ اریبہ اس کی غیر موجودگی سے بالکل انجان ربیہ کو لیے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں سکندر ماہم کے آگے جھک کر کچھ اس انداز سے بیٹھا تھا کہ اس کا چہرہ بالکل چھپ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہمنا بھی تھی۔ کمینے، کیا الٹی سیدھی بکواس کر رہا تھا تو؟ عباد نے کوہنی سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، ساتھ ہی جہانگیر کو گود میں لیے آئمہ بھی کھڑی تھی جس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ کچھ نہیں یار، بس تو دیکھتا جا، ماہم کو سکندر کی دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس چڑیل کو کتنی زور کا دھچکا لگے گا۔ ہائے بیچاری، زندگی میں پہلی بار مجھے آج ربیہ سے ہمدردی ہو رہی ہے یار۔ حماد بڑے مزے سے بولا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ عباد نے ناسمجھی سے پوچھا تو وہ بولا، ارے یار آئمہ، اپنے اس بیوقوف شوہر کو بھی کہ بھیجے میں کوئی سینس بھرو یار، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کیا کہا تو نے؟ کس کو بولا تو نے ایسا سالے؟ عباد نے غصے سے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تجھے اور کس کو بولنا تھا میں نے؟ حماد نے اسے مزید چھیڑا، اچھا اور تو خود کیا ہے؟ بیچارہ ابلا نارا جس کی لو سٹوری بیچ راستے میں ہی اٹک گئی ہے۔ عباد کے جوابی حملے پر جہاں حماد کے لب مسکراتے ہوئے سکڑے تھے، وہی آئمہ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اچھا بس بھی کرو، کیوں میرے معصوم سے بھائی کو تنگ کرتے ہو؟ آئمہ نے اس کے لال بھبو کا ہوتے چہرے کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ سمیٹی اور ساتھ ہی اپنے شوہر کو کہا، اسی معصوم بھائی نے کچھ دیر پہلے کسی کے کان بھرے ہیں، بھولو مت یہ بات۔ یار عباد، وہ تو میں اپنے حساب سے لے رہا تھا نا۔ ہاں کیسے حساب؟ میں سمجھا نہیں۔ یار یہ ربیہ چڑیل نا ہمیشہ سکندر سے میری شکایتیں لگایا کرتی تھی، آج تو مجھے خوب مزہ آئے گا اس کی یہ حالت دیکھ کر۔ یار اسے چڑیل تو مت بول، کتنی خوبصورت لڑکی ہے وہ۔ جلدی سے عباد کے منہ سے یہ بات نکلی جس کا احساس اسے آئمہ کی گھوریوں سے ہوا تھا۔ او نو، بیوی کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف کرے ہو تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی عباد؟ اور بیوی بھی وہ جو میری بہن ہو۔ سوچو ذرا آئمہ، جب یہ تمہارے سامنے کسی لڑکی کی تعریف کر سکتا ہے تو تمہاری پیٹھ کے پیچھے نہ جانے کیا کیا کرتا ہوگا یہ۔ حماد نے موقع کا فائدہ اٹھا کر آئمہ کے کان بھرے، جو کہ ہمیشہ اس کے بھرنے میں ہی آ جاتی تھی۔ ابے کمینے، تو میری شادی شدہ زندگی میں کیوں آگ لگا رہا ہے؟ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ عباد جلدی سے اپنے دفاع میں بولا کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ عباد تمہارا کیا مطلب تھا یہ تو میں گھر جا کر پوچھوں گی، ابھی فی الحال مجھے میرے بھائی کی شادی انجوائے کرنے دے اور سنبھالے اپنے اس ببر شیر کو، میں تو جا رہی ہوں۔ غصے سے بولتی جہانگیر کو اس کی گود میں تھما کر وہ بھی وہاں سے چلی گئی اور حماد اپنے مقصد کی کامیابی پر مزے سے یہ سین دیکھتا ہنسنے لگا۔